لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو یہ پیشاب کی بیماری ہے، 10-15 منٹ کے بعد یہ قطرہ پھر نہیں آتا، پیشاب کر لیتا ہے 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اس کے قطرے آتے رہتے ہیں، اس کے بعد صفائی ہو جاتی ہے، پھر قطرہ نہیں آتا، تو یاد رکھیے شریعت کی نظر میں یہ آدمی معذور نہیں ہے۔ اس کو اگر نماز کی حالت میں بلا شبہ اگر اس نے نیچے کچا پہنا ہوا ہے، وضو کرنے کے بعد اگر دوبارہ قطرہ آ کر اس کو لگے گا تو اس کا وضو بھی گیا اور اس کا کپڑا بھی وہ ناپاک ہوا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کہ معذور، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو معذور ہیں، اس لیے نیچے کچا پہن لیا، وہ جتنے مرضی قطرے نکلتے رہیں، جو مرضی ہوتا رہے کہ نماز پڑھو، یہ بات غلط ہے۔ تو معذور جو ہے وہ 100 میں سے کوئی ایک آدمی ہوگا، بلکہ ہزاروں میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا معذور کہ جس کو پورے نماز کے وقت میں 2 گھنٹے نماز کا وقت ہے، یا 3 گھنٹے نماز کا وقت ہے، یا 1 گھنٹہ نماز کا وقت ہے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت عشاء سے لے کر صبح کی نماز تک اتنا لمبا وقت ہے کہ اس کو صرف 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا موقع بھی نہ ملے، ایسے قطرے نکل رہے ہیں بھائی، یہ کون ایسے بہرا بھائی؟ شریعت کی نظر میں وہ معذور ہوگا، وہ اسی ناپاکی والی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھے گا تو یہ اس کا نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی آدمی کو یہ مرض اس طرح کا لاحق نہیں تو وہ شریعت کی نظر میں معذور نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے وضو کا اور استنجے کا وقت سے پہلے اہتمام کرے۔ تو اس لیے بھائی یہ آپ کو بتلایا ہے کہ نماز کے فرائض میں یہ چیز ہے کہ بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور قبلے کی طرف منہ ہو، رخ اس کا قبلے کی طرف ہو بھائی، وقت ہو نماز کا۔ اگر بے وقت نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز کا ابھی وقت نہیں ہوا، اس نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ صبح کی نماز تہجد کے وقت پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ صبح کی نماز کے وقت تو تہجد کے بعد شروع ہوگا بھائی۔ اور سطر کو چھپانا، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، نماز کے اندر سطر کو چھپانا یہ بھی فرض ہے۔ مرد کے لیے کتنا سطر ہے، عورت کے لیے کتنا سطر ہے؟ مرد کے لیے سطر یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جسم، یہ مرد کا سطر ہے۔ عورت کا سطر جس کا نماز کے اندر چھپانا فرض ہے، سوائے 2 ہاتھوں کے یہاں گھٹنوں تک، اور سوائے 2 پاؤں کے یہاں ٹخنوں تک، اور چہرہ پیشانی سے لے کر یہ ٹھوڑی تک، یہ کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ان 3 اعضاء کے علاوہ بقیہ سارے جسم کا نماز کے اندر چھپانا فرض ہے۔ پردہ اور چیز ہے، سطر اور چیز ہے۔ کئی پردے کے لفظ آپ پڑھو گے، کہو گے مولوی صاحب نے تو یہ کہا تھا اتنا، بھائی پردہ اور چیز ہے کہ غیر محرم مرد سے عورت کا پردہ وہ تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سارے جسم کو چھپانا فرض ہے بھائی۔ لیکن آیا نماز کے اندر کتنے حصے کا چھپانا فرض ہے؟ وہ ان 3 اعضاء کے علاوہ ہاتھ، پاؤں، چہرہ، اس کے علاوہ بقیہ سارے جسم کا نماز کے اندر چھپانا فرض ہے۔ اگر ان 3 اعضاء کے علاوہ کوئی بھی عضو
مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر ننگا رہ گیا تو نماز ختم ہو گئی. مثلاً کان کو لے لیجئے، عورت کے کان یہ سطر میں داخل ہیں، نماز کی حالت میں ان کو چھپانا فرض ہے. اگر کسی عورت کے کان کا صرف چوتھا حصہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر ننگا رہ گیا تو عورت کی نماز ختم بھائی. گردن الگ عضو ہے، دوپٹہ اس طرح کیا، گردن کو نہیں چھپایا. گردن کا اگر چوتھائی حصہ سامنے سے نظر آ رہا ہے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر اگر ننگا رہ گیا تو نماز ختم. کلائی ایک مستقل عضو ہے، اس کے آپ 4 حصے بنا لو تو چوتھائی حصہ یہ تقریباً 4 انگل بنے گا. تو یہ اگر کلائی کا بازو کا یہ اس گھٹنے سے آگے یہ چوتھائی حصہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر ننگا رہا عورت کا نماز کی حالت میں تو عورت کی نماز ٹوٹ گئی بھائی. کیونکہ آج کل کپڑے اس طرح کے پہنے جاتے ہیں، بازو چھوٹے اور دوپٹہ باریک. یاد رکھیے اگر کپڑا اتنا باریک ہو جس سے جسم کی رنگت نظر آتی ہو، یا دوپٹہ اتنا باریک ہو جس سے بالوں کی یہ کالا پن نظر آتا ہو، تو اس عورت کی نماز اس لباس سے نہیں ہوگی. تو نماز کے اندر مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک، عورت کا سوائے ان 3 علاقے بقیہ سارے جسم کا چھپانا فرض ہے. عموماً جب یہ گرمیوں کے ایام آتے ہیں تو مرد حضرات قمیض اتار دیتے ہیں، نیچے بنیان نہیں ہوتی، شلوار ہے یا چادر ہے وہ ناف سے نیچے بندھی ہوئی ہے. بھائی گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، سب خدا کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں بھائی. کیونکہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ عام حالات کے اندر بھی چھپانا فرض ہے، نماز کے اندر بھی عام حالات کے اندر بھی چھپانا فرض ہے. یہ عموماً اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ لعنت کرے دیکھنے والے پر بھی دکھانے والے پر بھی. جو آدمی اپنا سطر دکھا رہے وہ بھی اللہ کی لعنت کا مستحق، اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی اللہ کی لعنت کا مستحق. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. اب پیغمبر سے بڑا بزرگ کون ہوگا کہ پیغمبر اگر بد دعا دے دے تو اس گھر میں کیسے اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ وہ تو سارے لعنت کے مستحق ہوں گے بھائی. اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک عام حالات کے اندر بھی اس کا چھپانا فرض ہے، نماز کے اندر بھی اس کا چھپانا فرض ہے. عورت کا عورت سے کتنا سطر ہے عام حالات کے اندر نماز سے ہٹ کر، وہ بھی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. عورت کا عورت سے نماز کے علاوہ عام حالات کے اندر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو چھپانا فرض ہے. عام یہ عورتیں جو ہیں یہ اس بات کا خیال نہیں کرتی. ماں بیٹی کے سامنے ننگی ہو کر غسل کر رہی ہے، بیٹی
ماں کے سامنے ننگی ہو کر غسل کر رہی ہے، اس بات کو سمجھتی نہیں کہ عورت کا عورت سے کیا پردہ ہے. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ عورت کا عورت سے جسم کے اتنے اعضاء کو چھپانا فرض ہے، اتنے حصے کو چھپانا فرض ہے. اگر وہ بلا ضرورت ننگا کرے گی کسی عورت کے سامنے تو وہ اللہ کی لعنت کی مستحق ہوگی. یہ عموماً عورتیں تھوڑی بہت بیمار ہوتی ہیں، پیٹ میں درد ہوا، دائی کے پاس چلی گی، دائی نے وہ یہ سارا ننگا حصہ کر دیا، تو یاد رکھیے یہ دائی بھی گناہگار ہیں اور وہ جو دکھانے والے وہ بھی گناہگار ہوئی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے ستر عورت، یعنی اپنے ستر کو چھپانا، اپنے اعضاء کو نماز کے اندر چھپانا. وہ مرد کا بھی بتلا دیا، عورت کا بھی بتلا دیا. اور پھر آگے نیت کرنا. یاد رکھیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اگر کوئی آدمی دل کے ارادے کا اظہار زبان کے ساتھ کر دے تو یہ بہتر ہے، ممنوع نہیں. لیکن نیت حقیقت میں دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، عام دنوں کے اندر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، ایسے یعنی نماز تو جمعے کی پڑھنے لگا ہے، لیکن زبان سے ظہر کا وقت نکل گیا، تب بھی اس کی جمعے کی نماز ہوگی بھائی، کیونکہ نیت الفاظ کا نام نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام تھا، اس وجہ سے اس کی نماز ظہر کی ہو گئی. اگر نیت الفاظ کا نام ہوتا تو پھر اس کی جمعے کی نماز ادا نہ ہوتی، کیونکہ اس نے نام ظہر کا لیا بھائی. تو اگر دل کے ارادے کا اظہار الفاظ کے ساتھ کر دے تو یہ بہتر ہے، ممنوع نہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے لمبی چوڑی نیت کا، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے. ذرا غور سے سن لیں، یہ جو لوگ لمبی چوڑی پرانے لوگ نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبے شریف کے اور وقت ظہر اور پیچھے اس امام کے، بھائی نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. اگر کوئی آدمی الفاظ کے ساتھ نیت کرنا چاہتا ہے تو بس وہ اتنی نیت کر لیں کہ میں آج کے ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، آج کے ظہر کی سنتیں پڑھتا ہوں، آج کے عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، یا آج کی فجر کی نماز پڑھتا ہوں. بس اتنی نیت کافی ہے. اس سے آگے لمبی چوڑی نیت کرنا یہ ٹھیک نہیں. اس کے کئی نقصان ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہے امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، مقتدی نے نیت شروع کر دی، یہ لمبی نیت شروع کر دی، اتنے میں امام نے سبحانک اللہ پڑھ کر قرات شروع کر دی تو یہ تکبیر تحریمہ کا ثواب ختم ہو گیا بھائی.